السلام علیکم اسٹوڈینٹس. انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری. آئی ایم مس حافظہ صفا اکرم ہیئر. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اس سے پہلے جو آپ نے لیکچر سنا ہوگا اس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں پڑھا تھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی مکی اور مدنی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح آپ کا پیدائش سے لے کر آپ نے مکہ میں اپنی 40 سال کی نبوت تک کا عرصہ گزارا اور پھر کس طرح سے آپ نے 40 سال سے لے کر تقریباً 10 سال 51 سال تک آپ نے وہاں پر جو تھا وہ مکی زندگی گزاری اور اس کے بعد آپ نے 13 سال جو تھے وہ اپنے مدینہ میں گزارے اور نبوت سے لے کر آپ نے وصال تک یعنی 23 سال کے عرصے میں کس طرح سے آپ نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے وصال کے بارے میں پڑھا تھا کہ 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. اس کا مجموعی طور پر آج ہم جو ہے یہاں پر اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے, اس کے بارے میں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور سیرت جو تھا اس کو درج ذیل عنوانات جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اخلاق کی گواہی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عرفہ اخلاق کی گواہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے. سورہ القلم آیت نمبر 4 میں اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ, اے محبوب بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ ہدایت تا قیامت رہے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. ایک بار چند صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا انا خلقہ القرآن, آپ کا اخلاق قرآن کے عین مطابق تھا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے, یعنی قرآن میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے آپ نے ان پر عمل کر کے اپنے عمل کے ذریعے سے ان کی تفسیر بیان فرمائی. صداقت اور امانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بچپن سے ہی اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. عبداللہ بن ابی الخمسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ شہر کے باہر اونٹوں کا کوئی سودا کیا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ یہاں ٹھہرے, میں گھر سے ہو کر آتا ہوں. آپ وہاں ٹھہرے رہے. یاد آنے پر عبداللہ تیسرے روز وہاں پہنچے تو اس نے آپ کو وہی موجود پایا اور اس نے صرف اتنا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا فرمایا کہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی, میں اسی روز سے یہاں موجود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانت میں اتنے امانت دار تھے کہ جب آپ کو رات کو ہجرت کے کفار مکہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور آپ نے ہجرت کرنی تھی, اس وقت بھی آپ نے کفار کی امانتیں واپس لوٹانے کا انتظام فرمایا اور پھر آپ جو تھے وہ مدینہ ہجرت کر کے گئے. شفقت اور رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور رحمت میں بھی بے مثال تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا ہے. ارشاد ربانی ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت, عورتوں, بچوں, غلاموں, لونڈیوں, دشمنوں اور جانوروں سب کے لیے شفیق اور رحیم تھے. تفسیر روح البیان میں یہ بات مذکور ہے کہ کائنات میں تقریباً 18,000 عالم ہیں اور آپ ان سب کے لیے رحمت ہیں. اس سے آپ کی رحمت للعالمین کی وسعت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. یعنی کائنات میں کتنے عالم ہیں. ایک عالم یہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں, ایک عالم وہ ہے جو آسمانوں پر ہے, ایک عالم وہ ہے جانوروں کا حشرات کا جو سمندر میں ہے, ایک عالم وہ ہے جو زمین کے نیچے جانوروں کا ہے, ایک عالم وہ ہے جو جنگلات میں ہے. تو لہٰذا اس کائنات میں 18,000 عالم ہیں. اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کے لیے ان 18,000 عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. عدل اور انصاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور غریب میں ہمیشہ عدل کو جو تھے وہ ملحوظ ہاتھی رکھتے تھے. فیصلہ کسی کے بھی خلاف ہو آپ اسی کے بارے میں دیتے تھے. آپ کبھی بھی کسی سے
متاثر ہو کر فیصلہ جو تھا وہ اس کے حق میں نہیں کرتے تھے، ہمیشہ آپ عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت فرما کر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ کے لوگ جو تھے، وہاں کے یہودی جو تھے، جو کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی جب آپس میں جگر پڑتے تو آپ کو منصب جو تھا وہ مقرر کر دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے۔ سخاوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی اور فیاض تھے۔ بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے، یعنی جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت پوری کرتے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے۔ مدینہ طیبہ میں آپ کی صفت دریا دلی اور بھی بڑھ گئی۔ ایک موقع پر آپ نے ایک شخص کو بکریوں کا پورا ریور عطا فرما دیا۔ ایک غزوہ میں آپ کے حصے ہزاروں درہم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام آپ نے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ مساوات، عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ آپ کے مزاج میں مساوات اور برابری کا بھی جذبہ تھا۔ آپ اگر کسی بھی مجلس میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، اپنے لیے کوئی فرق پسند نہ فرماتے۔ امیر اور غریب کی نظر میں آپ کی نظر میں وہ تمام ایک جیسی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کی بہترین مثال جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ قریش کے ایک بنو مخزوم کی عورت جو تھی اس پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ اس طرح خاندان قریش کی عزت میں فرق پڑے گا، لہذا انہوں نے ایک ہاتھ نہ کاٹنے کی سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارش کو سختی سے رد فرما دیا اور یہ الفاظ فرمائے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عفو و درگزر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کے پیکر تھے۔ کئی ایک موقع پر آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمارے سامنے فتح مکہ کی ہے کہ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو آپ کے پاس پوری طاقت تھی کہ آپ مکہ والوں سے اپنے ظلم و ستم کا بدلہ لے لیتے، لیکن وہ تمام سارے لوگ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور آپ نے پروکار لہجے میں بڑے احترام کے ساتھ ان تمام کو پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اخن کریمی وابن اخین کریمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے باپ حضرت عبداللہ کی یہاں پر انہوں نے تعریف کی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ شجاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت اور بہادری کے پیکر تھے۔ ہجرت کے بعد ایک موقع پر اہل مدینہ میں سخت خوف پھیل گیا کہ شاید کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ تیز آندھی میں رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار شہر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، دشمن نہیں بلکہ کوئی قافلہ شہر سے باہر اترا ہے۔ غزوہ حنین میں دشمنوں کے غیر متوقع اور زبردست تیر اندازی کے سامنے مسلمان میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی میدان میں موجود رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر مسلمان واپس لوٹے اور عارضی شکست جو تھی وہ عظیم فتح میں تبدیل ہو گئی، یعنی آپ اس قدر بہادر تھے، اس قدر شجاعت کے پیکر تھے جو آپ اکیلے بھی دشمن کا ہزاروں دشمنوں کا مقابلہ کرنے سے کبھی نہیں کترائے تھے۔ شرم اور حیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ناپسندیدہ بات سنتے تو اس شخص کا نام لیے بغیر فرمایا کرتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ قول اور فعل کی مطابقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں جو کچھ بیان کیا اسی کے مطابق عمل بھی کر کے دکھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے جو پیغام دیا ہو اس کے مطابق اپنا عمل نہ کر کے دکھایا ہو، لہذا آپ کی یہ سیرت، آپ کا یہ اخلاق تھا کہ آپ جو بات کہتے تھے اسی کے مطابق پھر عمل کر کر بھی دکھاتے تھے۔ عاجزی اور انکساری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبر اور غرور نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کا مزاج رکھتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر فاتحہ کی حیثیت سے آپ شہر میں داخل ہوئے تو عاجزی کا یہ انکسار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا وہ اپنی سواری پر اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا اور شکرانے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ یہ آپ کی شان سب سے الگ تھی۔ اپنی شان انکساری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العجز فخری، کہ عاجزی میرا فخر ہے، یعنی عاجزی کو آپ اپنا تخت، اپنا فخر، اپنی عزت قرار دیا کرتے تھے۔ حلم اور بردباری،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں خلم اور بردباری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسروں سے ناراض نہیں ہوتے تھے، نرمی پائی جاتی تھی۔ خلم اور بردباری کو کہتے ہیں نرم مزاج کا ہونا۔ آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اگر ان سے کوئی غلطی سر درد ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی نہ جھڑکتے اور نہ ہی ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے ان کی جو تھی وہ تربیت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلم کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 59 میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اگر آپ تنگ اور سخت دل ہوتے تو وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بکھر جاتے، یعنی اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو صحابہ کرام جو ہوتے وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں جڑ کر نہ رہتے، وہ آپ سے الگ ہو جاتے۔ زہد اور تقویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الزہد خرفادی، کہ زہد میرا پیشہ ہے، یعنی تقویٰ آپ کا پیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت ذکر الہی میں گزارتے۔ پہلی وحی کے موقع پر بھی آپ ذکر اور فکر کے لیے گھر سے باہر غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ آپ راتوں کو اس قدر قیام کرتے کہ پاؤں مبارک جو تھے وہ سوج جاتے، متورم ہو جاتے۔ حضرت عائشہ عرض کیا کرتی ہیں اے اللہ کے رسول، آپ تو مغفور ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے، تو پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے، مجھے بخش دیا ہے، تو کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد اور تقویٰ اور شان و شوکت پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ ذہانت اور تدبر، روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متدبر اور ذہین شخص ابھی تک نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کی تہ تک بہت جلدی پہنچ جاتے تھے اور معاملے کو سلجھا دیتے تھے۔ تعمیر کعبہ کے موقع پر جب حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل قریش میں سخت جو تھی وہ کشیدگی، یعنی لڑائی جھگڑوں کے حالات جو تھے وہ پیدا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خود جو تھا وہ پتھر کو نصب کیا۔ اس موقع پر اپنے بڑی ذہانت سے جو تھا وہ معاملے کو سلجھایا تھا اور تمام لوگوں کو مطمئن کر دیا۔ میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ بھی آپ کی ذہانت کی بہترین مثالیں ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح سے آپ کی ذہانت کے ذریعے سے فتح نصرت عطا کی۔ فصاحت و بلاغت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا افصح العربی، کہ میں فصیح ترین عرب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی وہ بڑی جامع اور فصیح ہوتی تھی، یعنی دل پر اثر کرنے والی ہوتی تھی۔ آپ چونکہ شہنشاہوں کے بھی سردار ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی تمام لوگوں کے کلاموں سے افضل ہے۔ عربی محاورہ ہے کلام الملوکی ملوک الکلامی، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی بادشاہ جو بات کہتا ہے وہ تمام باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو آپ تو پوری انسانیت کے بادشاہ تھے، تو لہذا آپ کی بات جو تھی وہ پوری انسانیت سے افضل ترین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع القلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصیح اللسانی کا حصار بہت مشکل ہے، یعنی آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا انکار کرنا، اس کا اثر نہ لینا انتہائی مشکل تھا۔ اوصاف کی جامعیت، الہٰ کے حسنہ کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو آپ کی ذات مبارکہ میں موجود نہ ہو۔ جتنے معجزات اور خوبیاں دیگر انبیاء کو عطا ہوئیں وہ تمام کی تمام آپ کی ایک ذات میں بدرجہ عدم موجود تھی، یعنی آخری حد تک موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، حضرت عیسیٰ کی سی عاجزی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی طرح ہجرت فرمائی اور حضرت سلیمان کی طرح حکومت کی، یعنی تمام انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزات، الگ الگ خوبیاں عطا کی تھیں، وہ آپ کی ایک ذات میں مکمل طور پر اور خط درجہ تک آپ کے اندر جو تھی وہ رکھ دیں، مذکور کر دیں۔ ہدیہ نعت، اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ذکر کے بعد سب سے زیادہ جو ذکر بیان کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور نثر و نظم میں جس کثرت سے پیش کیا گیا، اتنا تذکرہ اوصاف تاریخ انسانی میں کسی شخص کا نہیں ہوا۔ ہر دور کے شعراء اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے سنت حسان ادا کی۔ سنت حسان یعنی حضرت حسان بن ثابت وہ سب سے پہلے صحابہ کرام تھے جنہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر لکھے اور آپ نے سب سے پہلے نعت بیان فرمائی۔ لہذا بیان کرتے ہیں کہ نعت کیا ہے، طہارت دل و جان، نعت کیا ہے، محبتوں کی زبان، کہ نعت کیا ہے،
نعت دل اور جان کی طہارت ہے اور محبتوں کی زبان ہے، نعت سرکار میرے دور کی پہچان بھی ہے، نعت سرکار میرے دور کی پہچان بھی ہے، میری بخشش کا سر حشر یہ سامان بھی ہے۔ یعنی شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ الفاظ لکھے کہ نعت کیا ہے، نعت جو ہے وہ دل و جان کی طہارت ہے اور محبتوں کی زبان ہے، اور میرے جو پہچان ہے وہ میرے سرکار کی نعت ہے، اور میری جو بخشش ہے وہ سر حشر یہی نعت ہے۔ تو لہٰذا یہ آج ہم نے پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا، ورنہ مورخ تو لکھتا ہے کہ اگر پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائے، زمین اور آسمان جو ہیں وہ ورق بن جائے، اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تعریف لکھنا شروع کر دوں، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت کے بارے میں لکھنا شروع کر دوں، تو سمندر ختم ہو جائیں، درخت مٹ جائیں، اوراق پر ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ کسی بھی طرح سے مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا ہم نے تو صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو جو تھا وہ خلق کے عظیم درجے پر فائز فرمایا، اور کس طرح سے آپ نے اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ تو ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یہ یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔